Assalamu alaikum. Welcome to Microsoft Excel training session, the most demanding software in corporate sector. My name is Muhammad Haris Ali Khan and I've been teaching different computer courses for a long time. اچھا آج کے جو ٹاپکس ہیں ہم کور کریں گے اسپلٹ کیسے کر سکتے ہیں آپ ونڈو کو اور ریموو کیسے اسپلٹ کر سکتے ہیں یا اپنی فائل کے لوکیشن کو کیسے آپ فکس کر سکتے ہیں ایز اے ڈیفالٹ شیٹ کہ جب بھی آپ سیو کریں پرٹیکولر آپ کے فولڈر میں کسی بھی آپ نے فرض کریں سی ڈی ای میں کوئی بھی فولڈر بنایا ہوا ہے ڈرائیو میں اور وہاں پہ آپ چاہ رہے ہیں جب بھی میں سیو کروں اسی میں سیو کریں تو اس کو ہم کیسے پرفارم کر سکتے ہیں. سب سے پہلے کہ اسپلٹ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے بہت زیادہ ہے اور کئی کالمز آپ نے اس پہ جو ہے بنائے ہوئے ہیں. تو اگر فرض کریں کالم زیادہ ہیں اور آپ کو میچ کرنا ہے کہ جو نیم ہے ایڈم اور ایک گریڈ جو ہے دوسرے اس پہ جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, تو ان کو کمپیئر کرنا ہے کہ اس کی پرسنٹیج کیا ہوا, گریڈ کیا ہوا, تو اس مقصد کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اسپلٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ ہارزنٹلی اور ورٹیکلی آپ اس کو موو کر سکیں ڈیٹا کو یا اس کی ونڈو کو. اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ویو کے ٹیب میں جائیں اور یہاں پہ ایک سمپل ایک ٹول ہے ونڈو کے اس میں گروپ میں اسپلٹ کا. سمپل میں نے اس کے اسپلٹ کے جہاں میرا ماؤس کرسر ہے اس کے حساب سے وہ اس کو اسپلٹ کر دے گا, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں اس نے 4 ونڈو میں اس کو اسپلٹ کر دیا ہے. اگر میں اس کو فرض کریں یہاں سے اس سیل کے اوپر میں جاتا ہوں, میں نے اس کے اوپر کلک کیا, اب میں اس کو یہاں سے ڈاؤن کرتا ہوں تو اس کے حساب سے وہ ڈاؤن کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. سمپل یہاں سے ڈاؤن کرنا شروع کر دے گا یہ. تو اس طرح جو ہے آپ کمپیئر کر سکتے ہیں ویلیوز کو, ٹھیک ہے. اگر فرض کریں میں یہ چاہ رہا تھا کہ نیم کے ساتھ یہ پرسنٹیج اور گریڈ, جیسے میں بتایا کہ کالم زیادہ ہیں, تو آپ کیا کریں گے کہ یہ اب آپ کے سامنے آگے ونڈو میں اب کمپیئر کرنا اب آپ کے لیے آسان ہو گیا. اب ہمیں جو ہے نا یہ والی اسپلٹ جو اس نے کیا ہے 4 اس میں ونڈو میں کر دیا. اگر میں فرض کریں مجھے یہ والا ونڈو نہیں چاہیے کیونکہ ہمارے پاس اتنا زیادہ ڈیٹا نہیں کہ مجھے اس کی ریکوائرمنٹ ہو, تو میں اس پہ ماؤس کرسر لے کے جاؤں گا, اس کا ڈبل ہیڈڈ ایرو بنا ہوا آئے گا. تو آپ نے اس کو ریموو کرنے کے لیے اس پہ ڈبل کلک کر دیا. ابھی یہاں سے جو ہے وہ ریموو نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. اب کیا ہو گیا, سمپل ورٹیکلی جو ہے وہ اس نے اس کو ریموو کر دیا, اسپلٹ کر دیا. اگر آپ کو اب اس کو دیکھنا ہے فرض کر میں اس کو یہاں سے ایسے جو ہے موو کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے. فرض کر مجھے جو ہے اس کے نیم کے ساتھ سمپل پرسنٹیج اور گریڈ کو میچ کرنا تھا یا کمپیئر کرنا تھا, تو میں اب اس کو یہاں سے ایسے چیک کر سکتا ہوں. تو اس مقصد کے لیے ہم اس کو اسپلٹ کو یوز کرتے ہیں. اگر آپ کو ریموو کرنا ہے تو سمپل یہاں سے بھی ریموو کر سکتے ہیں, پھر ڈبل کلک کر کے یہاں سے بھی کر سکتے ہیں. جب یہ ڈبل ہیڈ ایرو بنا ہوا ہے گا, سمپل میں نے اس کو یہاں سے ہٹا دیا تو یہ اب آپ کے سامنے شیٹ آ گئی. اسی طرح اگر کبھی بھی آپ کو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب میں ماؤس کرسر لے کے جاتا ہوں نیچے, تو یہاں پہ چونکہ ہماری ٹیبل بنا ہوا ہے تو اس کی جو ہیڈنگ وہ یہاں پہ شو کر رہا ہے. اگر یہ ٹیبل نہیں بنا ہوتا, تو کیا ہوتا ہے یہ رینج ہوتی. رینج میں کیسے کنورٹ کیا تھا, جب میں نے ماؤس کرسر اس پہ کلک کیا تو یہاں پہ ٹیبل ڈیزائن کا ایک ٹیب آ گیا. میں نے اس کے اوپر کلک کیا اور یہاں سے کنورٹ ٹو میں نے رینج کر دیا. اب یہ رینج پوچھتا ہے کہ ڈو یو وانٹ ٹو کنورٹ, میں نے کر دیا یس. اب میں جب اس کو اسکرول کرتا ہوں تو یہاں پہ اس کی ہیڈنگ نہیں, پتہ نہیں چل رہا یہ کس چیز کے مارکس ہے, پتہ نہیں چل رہا. کیونکہ بعد اب ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ٹیبل نہیں بنایا ہوتا, سمپل آپ نے رینج پہ کام کیا ہوتا ہے, اس کی فارمیٹنگ کی ہوتی ہے. اس صورت میں پھر آپ کو پتہ نہیں چلتا. تو اگر ایسی صورت ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے, فرسٹ سیل پہ چلا گیا, فرسٹ سیل نمبر پہ میں نے کلک کیا, ویو کے ٹیب میں گیا اور یہاں سے میں نے اس کے فریز پین کے ڈاؤن ایرو بٹن پہ کلک کیا. 3 آپشن ہے کہ فریز پین ہے, فریز ٹاپ رو ہے اور فریز فرسٹ کالم ہے, ٹھیک ہے نا. ڈفرینس کیا ہوتا ہے یہ اس کے حساب سے بتا رہا ہے. اگر جہاں پہ ماؤس کرسر رکھیں گے وہاں سے کلک کریں گے تو فرض کر میں چاہ رہا ہوں کہ ایڈم بھی دکھائے. جب میں اس کو یہاں سے میں نے ورڈ کی اس کے اوپر میں نے کلک کیا, ٹھیک ہے نا. ابھی ہم رو نمبر 5 کے اوپر, جس کی ہیڈنگ ہے رو نمبر 5 کے اوپر ہے. اگر میں اس کو فریز پین ٹاپ رو کر دے تو جو پہلا رو ہے وہ فریز کرتا, ٹھیک ہے نا. تو فی الحال میں نے فریز پین کے اوپر کلک کیا. اب میں جب اس کو اسکرول ڈاؤن کروں گا تو دیکھیں وہ نیم کے ساتھ نیم بھی نہیں ہٹا رہا, وہ نیم اور سیریل نمبر, چونکہ میں نے اس کے ساتھ جو ہے نا اس کو فریز کیا ہوا تھا. لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں سمپل سیریل نمبر کے ساتھ اس کو فریز کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا, یہاں پہ فریز پین میں جا کے انفریز کرنا پڑے گا. انفریز پین پہ کلک کر دیا. اب میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور سمپل جب میں یہاں پہ کلک کروں گا تو کیا کرے گا,
جب میں اس کو اسکرول کروں تو یہ اوپر کا جو ہے ایریا اس کے فریز کر دیا, سمپل ہیڈنگ آپ کو دکھا رہا ہے. تو اس مقصد کے لیے ہم فریز پین اور انفریز کرتے ہیں. تو میں نے صرف اس کے ڈاؤن بٹن پہ کلک کیا اور اس کو انفریز کر دیا. اچھا, بات یہ ہو رہی تھی کہ میں چاہتا ہوں جب بھی میں سیو کروں پرٹیکولر جو میرا فولڈر ہے, جو ڈرائیو میں نے جس ڈرائیو میں فولڈر بنایا وہاں پہ سیو کرے, ورنہ بائی ڈیفالٹ جو آپ نے لوکیشن مائکروسافٹ نے دی ہوتی ہے وہیں پہ سیو کرا ہوتا ہے. تو میں بار بار اس کی لوکیشن چینج کرنی پڑتی ہے, میں نے وہاں سے سیو ایز کر کے اس کو کاپی کرنا پڑتا ہے. اس مقصد کے لیے میں کیا کرنا پڑے گا, فائل کے ٹیب میں گئے, فائل کے ٹیب میں لاسٹ میں جائیں گے تو یہاں پہ مور کا آپشن نظر آ رہا ہوگا, بعض میں نظر نہیں آ رہا ہوتا, سمپل آپشن نظر آ رہا ہوتا ہے. آپشنس کا جو یہاں پہ آپشن ہے اس کے اوپر میں نے کلک کیا, یہاں پہ لیفٹ سائڈ کے اوپر یہاں پہ ایک سیو کا آپشن نظر آ رہا ہوگا, میں نے سیو کے اوپر کلک کیا تو سیو سے ریلیٹڈ جتنے بھی آپشن ہیں وہ اس ایریا میں آپ کو نظر آئیں گے. بائی ڈیفالٹ جو ہے ایکس ایل ایکس میں سیو کرتا ہے. اگر کسی بھی وجہ سے اگر کسی اور کے پاس پرانا ورژن ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ جب بھی وہ سیو ہو, کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ اگر پرانا ورژن میں آپ اس کو اوپن کرنے کی کوشش کریں گے تو نہیں ہوتا, کیونکہ یہ ایڈوانس ورژن ہے. تو میں اس کے ڈاؤن ایرو بٹن پہ کلک کیا اور یہاں سے آپ چاہ رہے ہیں کہ جب بھی سیو کرے تو وہ 97-2000 والے ورژن کے ساتھ ایکس ایل ایکس میں سیو کرے, تو آپ اس کو یہاں سے بھی چوز کرتے ہیں. جب بھی سیو کرے گا وہ ایکس ایل ایس میں کرے گا. ٹھیک ہے, بائی ڈیفالٹ ہر 10 منٹس کے بعد آٹو سیو کرتا رہتا ہے. پہلے پرابلم زیادہ ہوتی تھی, اب چونکہ لیپ ٹاپ وغیرہ یوز کرتے تو لوگوں کو اتنا پتہ نہیں چلتا, ورنہ ہوتا یہ تھا آپ نے کام کیا اس کو سیو کرنا بھول گئے تو ایک دم لائٹ چلی گئی تو جتنا بھی کام ہوتا تھا سب ڈسٹرب ہو جاتا تھا. تو اب انہوں نے مائکروسافٹ نے آپ کو یہ فیسلٹی دے دی ہے کہ ہر 10 منٹس کے بعد خود ہی سیو کرتا رہتا ہے وہ. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اس کا ڈیوریشن کم کرنا چاہ رہے ہیں, 5 منٹس کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہاں سے آپ 5 منٹس بھی کر سکتے ہیں. اچھا, جب بھی ایک دم لائٹ چلی ہے کوئی پرابلم ہو جائے تو جو سیو کرتا تھا نا وہ یہاں پہ آٹو ریکوری میں اس لوکیشن پہ سیو کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, اگر کبھی بھی ایسی کوئی پرابلم ہو جائے کہ لائٹ چلی گئی اور آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں ہمیں کتنا اس نے سیو کیا, تو آپ اس لوکیشن سے اس کو اوپن بھی کر سکتے ہیں. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ مائکروسافٹ ایکسل اوپن کرتے ہیں تو بائی ڈیفالٹ لیفٹ سائڈ کے اوپر خود ہی دکھا رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہاں تک سیو کیا ہے, آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ لکھو نا ڈیفالٹ لوکل فائل لوکیشن, تو یہاں سے آپ جس کو بتا سکتے ہیں کہ فرض کر میں ڈرائیو ای میں میرا ایچ کے نام سے حارث کے نام سے کوئی فولڈر ہے تو میں اس کو یہاں سے سیو کر دوں گا. فرض کر میں یہاں پہ ای کر دیا اور ای میں میرا فولڈر تھا حارث, تو میں یہاں سے اس کو ایسے بھی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اب جب بھی وہ سیو کرے گا وہ حارث کے فولڈر میں, ای ڈرائیو میں حارث کے فولڈر کے اندر ہی سیو کرے گا, آپ کو ادھر ادھر نہیں جانا پڑے کی ضرورت ہے. سمپل میں یہاں سے اوکے کر دوں گا تو وہ سیو کر لے گا. بعد اب ایسا ہوتا ہے کہ اسی ورک بک پہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ چینجز کرنا, لیکن اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ اس کو کرتے ہیں سیو ایز. سیو ایز کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ فائل میں جا کے یہاں سے سیو ایز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, دوسرے نام سے سیو کر لی, پھر آپ نے کچھ چینجز کر دی اور یہاں پہ بتا دی اس کو لوکیشن وغیرہ بتا دی کہ کہاں پر آپ اس کو سیو کرنا چاہ رہے ہیں. دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ سمپل فنکشن کی جو F12 ہوتا ہے آپ نے اس کو F12 پریس کر دیا اور جہاں پہ آپ اس کو سیو کرنا چاہ رہے ہیں وہاں سے آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں. تو F12 اس کا شارٹ کٹ ہے سیو ایز کا. تو آج کے لیکچر میں اتنا کافی ہے, پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں. جب تک کے لیے ٹیک کیئر, بائے.